یہ کب گرفتار ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہارون صاحب؟ صرف ان کے دادا قائد اعظم کے ساتھ گرفتار نہیں ہوئے تھے، آپ کو ایک اور بات کا پتہ نہیں ہے کہ عکا کی جنگ کے بعد صلاح الدین نے جو چھاپا مار جنگ لڑی تھی اور بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، اس میں بھی یہ شامل تھے۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے ایک دفعہ کہا تھا ایک پروگرام میں کہ یہ جو کالا دھن ہے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں بے ایمانی کے پیسے نہیں چاہیے۔ دین ہی واز ٹولڈ کہ یہ جو کالا دھن ہے یہ 50% سے زیادہ ہے، ملک کی معیشت بالکل ہی ختم ہو جائے گی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ جی پھر یہ خاموش ہو گیا۔ ان کے حلقے کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اس کو ٹکٹ دیا جائے۔ یہ باتیں بنانے والے لوگ ہیں، یہ کوئی کام کرنے والے کونسلر نہیں بن سکتے تھے۔ پھر وہ چونکہ ٹی وی پہ بہت آتے تھے، تباہ رواں رکھتے ہیں، تو یہ انہوں نے اپنا جو ہے ان کو ٹکٹ دے دیا۔ جی اور وہ تو پختونخوا میں تو تحریک انصاف پاپولر ہے، عمران خان پاپولر ہیں۔ اچھا تو وہ یہ اپنا جو ہے یہ قائد اعظم کو گرفتار کرا دے۔ قائد اعظم تو کبھی گرفتار ہوئے ہی نہیں۔ اب ان کے دادا جو ہیں قائد اعظم کے ساتھ اگر گرفتار ہوئے تھے تو وہ بھی نہیں ہوئے۔ جی یہ ممکن ہے ان کے دادا گرفتار ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے معاملے کا، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہوئے تو پھر تو وہ ہوئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب کچھ اور بھی معاملات معیشت پہ مفصل بات کریں گے۔ ذرا چودھری نثار صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور پھر سے کچھ انہوں نے دبے لفظوں میں اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ چاہتے کیا ہیں چودھری نثار علی خان؟ اوہو ایک ہی ڈیبیٹ ہے، وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوں گے۔ چودھری صاحب چاہتے یہ ہیں کہ اس کا چرچا نہ ہو، اس کا ذکر نہ ہو، شامل وہ ان کا بڑے ایگو کا مسئلہ ہے، یا آپ اس کو عزت نفس کہہ لیں۔ جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میں اگر اس وقت شامل ہوتا تو گالیاں پڑ رہی ہوتی نواز شریف کو، 25 سال میں اس کے ایک دوسرے کو دونوں گالیاں دے رہے تھے، جی وہ کسی ایک کو نہیں مورد الزام ٹھہرے تھے، تو میں وہاں بیٹھا ہوتا تو میری پوزیشن خراب ہوتی، مجھ پہ حرف آتا، تو میں اس وجہ سے جو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مقتدر جماعت کا حصہ نہیں بننا، جو آدمی اقتدار میں ہو، میں ابن الوقت نہیں بننا چاہتا۔ جی تو جب پی ٹی آئی حکومت میں نہیں ہوگی، یعنی وہ نگران حکومت آئے گی، تو چودھری صاحب نہ صرف شامل ہوں گے، اپنے ساتھیوں سمیت شامل ہوں گے، اپنی پوری انرجی استعمال کریں گے۔ اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ چودھری صاحب ایک زمانے میں عمران خان کے اتالیق بھی رہ چکے ہیں، جی اور یہ پہلی جماعت سے کلاس فیلو ہیں۔ جی 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 دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ جی آپ بھی عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب ایک بات ان کے محل سے متعلق کر رہے ہیں، اس پر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں بلاول صاحب ملتان تھے، پھر مظفر گڑھ، اور آج ڈی جی خان، کس مشن پر ہیں؟ اس مشن میں سرائیکی بیلٹ میں کسی طرح بریک تھرو ہو جائے، جہانگیر ترین گروپ سے بریک تھرو ہو جائے، حکومت مل جائے۔ یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں۔ دیہی سندھ کے سوا پیپلز پارٹی کہیں پنپ نہیں سکتی، آزاد کشمیر میں پنپ ہے کچھ ان کی حیثیت۔ اور جہانگیر ترین جو ہے وہ احمق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ڈیل کرے گا، ٹھیک ہے۔ سرائیکی بیلٹ میں ریلیٹیولی پنجاب کے مقابلے میں کچھ پذیرائی ان کی ہے، جی مگر وہ بھٹو کی نکالی کر کے بھٹو نہیں بن سکتے، کوئی چانس نہیں ہے پیپلز پارٹی کا۔ دوسری بات یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو خیر بات نہیں کہہ سکتی جی پیپلز پارٹی، ویسے تو شہباز شریف بھی نہیں کہہ سکتے خیر بات۔ ٹھیک ہے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل یہ فرماتے ہیں کہ 400 کنال کے محل میں بنی گالہ میں عمران خان صاحب رہتے ہیں، آپ ان کے قریب رہے ہیں، ان کا بنیادی سوال یہ ہے یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں، اس لائف سٹائل کو، اس محل کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے پوری بات ان کی سنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو سٹے ہوا ہے اس پہ 400 روپے کا یہ ڈسٹرکٹ کمرشل ڈسٹرکٹ پہ جو بن رہا تھا، یہ اپنے دوستوں کو وہ دے رہے تھے۔ جی یہ اپنے دوستوں کو ایسے دے رہے تھے جیسے میں یہ پانی کی بوتل آپ کو دے دوں۔ بھائی ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ لیز ہوگی تو اس کو کوئی قانون بنے گا، اس میں کوئی نیلامی ہوگی وغیرہ ہوگی، وہ تو جو اسٹے ہوا تو بالکل ٹھیک ہوا۔ جی 400 کنال کا نہیں ہے۔ اگر یہی پراپیگنڈے کی رفتار رہی تو ایک دن آپ سنیں گے کہ عمران خان کا مال 31,000 ایکڑ پر محیط ہے،
280 کنال جگہ ہے، 4 کنال پہ وہ بنا ہوا ہے۔ جی اس کے اخراجات وہ کیسے مینٹین کرتے ہیں وہ پوچھ لیں وہ ایف بی آر والوں سے، ان کی آمدن کیا ہے، اور وہ گوشوارے پیسے بھی داخل کرتے ہیں۔ جی یہ مسئلہ صرف اس کے تارڑ ویسے نخوت اور نفرت کی جو انتہائی علامتیں ہیں نا، جو جیسے یہ ادھر فیاض الحسن چوہان ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ یہ کلچر ہے الزام تراشی کرو۔ خواجہ اعظم نے تو کہا شوکت خانوں کے پیسے کھا لیے جاتے ہیں، شوکت خانوں کے پیسے کھا لیے جاتے ہوں تو عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہی اس کے عطیات جو ہیں وہ 10 گنا بڑھ چکے تھے، جی جیسے عیدی کے، ٹھیک، جیسے اور اخوت کے۔ تو یہ ان چیزوں کا آدمی ان پہ کیا تبصرہ کرے۔ جی اچھا ہارون صاحب، ذرا معیشت کی بات کر لیتے ہیں۔ تجارتی خسارہ 4 ارب ڈالر تک ہو چکا ہے، اور جو معیشت دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے یہ واپس جائے گا جو نواز شریف صاحب کے دور میں تھا۔ کیا ریزن ہے کہ جو حکومتی معاشی ترقی کے دعوے ہیں، معاشی اشاریے ان کا ساتھ نہیں دے رہے؟ نہیں، وہ تو بہت سی وجوہات ہے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ کام کاج تو کوئی ہے نہیں، جی پیداوار بڑھتی ہے نا، جب پیداوار بڑھتی ہے تب معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ پیداوار کب بڑھتی ہے؟ جب پولیس ٹھیک ہو، عدلیہ ٹھیک ہو، سیاسی استحکام ہو۔ ان میں سے تو کوئی چیز ٹھیک نہیں۔ روز بروز پولیس بگڑتی جا رہی ہے، عدلیہ میں مسائل بڑھ رہے ہیں، کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے عدلیہ۔ ٹیکس کلیکٹرز ٹھیک ہوں، ٹیکس کلیکشن، نواز شریف کے زمانے میں سالانہ اضافہ 37% تھا ٹیکس کلیکشن میں، جی حالانکہ نواز شریف کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں تھا 16% ٹیکس کلیکشن، وہ 9% پہ آ گیا تھا۔ اس کے باوجود 23% بڑھ رہا تھا۔ اب عمران خان کے دور میں بڑھ رہا ہے 23%۔ جی 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 یہ کیا میں فگر میں بھول گیا ہوں۔ 23% عمران خان کے دور میں بڑھ رہا ہے سالانہ جو ٹیکس اضافہ ہو رہا ہے۔ گیس کی قیمتیں بڑھ نواز شریف کے دور میں کتنا بڑھ رہا تھا؟ 38% تھا، 37% تھا جی غالباً۔ تو ڈالر کی جو قیمت ہے وہ مئی میں کتنی تھی؟ 152 روپے 50 پیسے۔ اب کتنی ہے؟ 167۔ 169۔ جی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ افغانستان ایک وجہ ہے۔ پہلے ڈالر وہاں سے آ رہے تھے، ڈالروں کا دریا بہ رہا تھا افغانستان میں۔ جی 2 ٹریلین ڈالر آئے ہیں افغانستان میں، جی 30 کروڑ ڈالر روزانہ۔ تو ظاہر ہے اس میں سے کچھ پاکستان پہنچتے تھے خریداری کے لیے اور جیسے بھی ہے۔ اب یہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ اب افغان کرنسی کی قیمت تو گر گئی، اپہیول میں گرتی ہے۔ اب وہ یہ جو آپ اتنے آج کل میٹھے وہ کھا رہے ہیں، گرما کھا رہے ہیں، تو جو اتنا میٹھا ہے، آم کی طرح میٹھا ہے، تو یہ ڈالروں میں خریدا جاتا ہے۔ جی اور جلال آباد سے تربوز بھی آ رہے ہیں، وہ بھی ڈالروں میں خریدے جاتے ہیں۔ لیکن انگور بھی ڈالروں میں خریدے جاتے ہیں۔ ہارون صاحب، جو معاشی سلسلے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس ڈالرز آتے ہیں اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ مستحکم ہوتا ہے تو ڈالر کی قدر میں گراوٹ تو نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ گرموں اور تربوز کی وجہ نہیں رہے، جا رہے ہیں ڈالر۔ ڈالر جا تو رہے ہیں لیکن آپ کے پاس آئے بھی تو ہے نا، آئی ایم ایف کی جانب سے جو آیا وہ کیا ہے جی؟ جی 2 ارب۔ جب آپ کا روزانہ ڈالر جو ہے ایک بالٹی کی تہہ میں سوراخ ہو تو وہ جتنا مرضی پانی ڈال لیں اس میں۔ یہ گردشی قرضہ کوئی 22.70 خرب 2270 ارب ہو چکا ہے۔ یہ بجلی بھی مہنگی ہو گئی، کچھ مزید بھی مہنگی ہونے والی ہے، پھر بھی مہنگی ہو گئی کیا؟ اس پہ ہولڈنگ ٹیکس لگا، اس پہ اور سرچارج لگا ہے، اور مہنگی ہوگی۔ جی بات یہ ہے کہ بجلی کے جب بل دیے ہی نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام ہے نواز شریف کو، اور اس سے زیادہ سلام ہے بے نظیر کو جس نے یہ معاہدے کیے تھے ڈالر میں پیمنٹ کریں گے۔ کیوں ڈالر میں پیمنٹ کریں گے؟ اور دنیا سے مہنگی بجلی خریدی۔ اب یہ قائد اعظم ثانی ہے، ان کو شہید رانی کہا جاتا ہے۔ کیا قوم دنیا میں پیدا ہوئی ہے جو اپنے لٹیروں کو یہ خراج تحسین پیش کرتی ہے؟ اس کو شہید رانی کہتی ہے، اس کو قائد اعظم ثانی کہتی ہے۔